یہ بھی ایک سوال یہ آیا ہے کہ رجب میں خاص طور سے جو کنڈے کی نیاز جو مشہور ہے، یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب جو فاتحہ خوانی جو نیاز ہوتی ہے، یعنی کھیر پوڑی وغیرہ عام طور پہ بنائی جاتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ عورت جب ماہواری میں ہو، یعنی جس وقت ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، تو وہ اس حالت میں بنا سکتی ہے، پکا سکتی ہے، یا کھا سکتی ہے، یا بیٹھ سکتی ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ تو دیکھیے، جتنی بھی فاتحے کی چیزیں ہیں یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو وہ ہر ایک کے لیے حلال ہیں۔ کوئی پاک چیز کسی کے لیے حرام نہیں ہو جاتی کہ فلاں اس کو کھا نہیں سکتا، فلاں بنا نہیں سکتا، فلاں جو ہے وہ اس کو چھو نہیں سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، قرآن مقدس وہ کتاب ہے کہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو نہ چھوئے مگر پاک، یعنی طہارت والا۔ تو اس لیے وضو کر کے اور اس کو چھونا ہے، یعنی بے وضو کوئی آدمی بھی نہیں چھو سکتا ہے قرآن پاک کو۔ تو اگر حیض و نفاس وغیرہ میں عورت ہے تو اس کے لیے قرآن کی تلاوت یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نیاز وغیرہ فاتحے کی مجلس میں وہ بیٹھ سکتی ہے، درود شریف پڑھ سکتی ہے، تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح جو نیاز وغیرہ بنائی جاتی ہے تو اس نیاز وغیرہ کو بنانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کو پکانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کھانے میں بھی حرج نہیں ہے، بیٹھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہو گیا ہے کہ ایسی عورتیں پکا نہیں سکتی، کھا نہیں سکتی، یہ سب جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس لیے کہ سب سے برکت والی چیز حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضور کا جسم اطہر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے، یعنی مسجد نبوی میں معتکف ہوتے، تو آپ میں سے جو مسجد نبوی گیا ہوگا، مدینہ شریف گیا ہوگا، تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو مسجد شریف ہے اس سے لگا ہوا ہی حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، یعنی حضور کی جو آرام گاہ ہے ابھی وہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان ہے۔ تو مسجد نبوی سے بالکل لگا ہوا تھا، متصل تھا دروازہ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرماتے، یعنی اپنا سر اقدس جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کے دروازے کے پاس رکھ دیتے، اور حضور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور میری گود میں اپنا سر اطہر رکھتے اور میں آپ کے بالوں کو کنگھی کیا کرتی تھی، اس حال میں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، اس حال میں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ تو بتائیے وہ جو حضور کی ذات گرامی ہے، آپ کے جسم اطہر کو چھونے سے جب کوئی پابندی نہیں ہے، حضور نے منع نہیں فرمایا، تو اب یہ سب جو کھانے پینے کی چیزیں یہ تو حلال چیزیں ہیں، تو یہ کیسے حرام ہو سکتی ہیں کہ فلاں چھو نہیں سکتا، فلاں کھا نہیں سکتا، فلاں بنا نہیں سکتا؟ یہ سب بکواس ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ بنا سکتا ہے، کھا سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ فاتحہ وغیرہ میں اچھی طریقے سے اپنے آپ کو صاف ستھرا، ظاہری طور پر صاف ستھرا رکھ لے، وضو وغیرہ کر لے، جسم کو صاف کر لے، اور پھر اس کے بعد یہ سب چیزیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔